بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ قرآن حکیم کے سبق کا سلسلہ جو ہے وہ آج ہم سٹارٹ کریں گے۔ آیت مبارکہ 96، 97 اور 98، یہ تین آیات بینات ہم پڑھیں گے۔ یہ سورت کا نام ہے سورہ آل عمران اور یہ پارہ نمبر 4 ہے، چوتھا پارہ ہے۔ تو ہم اس کو تجوید کے ساتھ پڑھیں گے اور اس کا ترجمہ بھی سیکھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں جی آج کا سبق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اس آیت مبارکہ کی تجوید دیکھیے گا۔ سب سے پہلے ان، یہاں نون کے اوپر شد ہے، اسے لمبا نہ کیجیے گا۔ اکثر اسے کیا ہوتا ہے کہ ان اول ایسے ہو جاتا ہے، تو آپ نے غنہ کرنا ہے اس کو، لیکن لمبا نہیں کرنا، اس کو کھینچنا نہیں ہے۔ غنہ اس لیے کرنا ہے کیونکہ نون کے اوپر شد ہے۔ ان اول، اول اسے بھی مضبوطی سے پڑھے گا، اسے اولا نہ پڑھے گا۔ اول بیت وضع، بیت، آگے ادغام ہو رہا ہے یہاں پہ، بیت وضع للناس، یہاں بھی نون کے اوپر تشدید ہے تو اب یہاں غنہ کریں گے۔ للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ جی مبارکا، یہاں بھی ادغام ہے لیکن غنے کے ساتھ تنوین کے بعد واو ہے تو اس لیے ادغام ہے، ملا کے پڑھیں گے اس کو۔ وہدی لل میں بھی ادغام ہے لیکن یہ ادغام بغیر غنے کے ہے۔ پہلے والا جو تھا وہ غنے کے ساتھ تھا لیکن یہ دوسرا بغیر غنے کے ہوگا۔ وہدی لل، اسے ہدن لل نہیں پڑھنا، یعنی نون کی آواز اس میں بالکل ختم ہو جائے گی۔ نیکسٹ آیت دیکھیے گا، آیت 97۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ جی اس آیت مبارکہ کی تجوید دیکھیے۔ سب سے پہلے فی ہی ایسے لمبا کرنا، یا کو، یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے زیر، یا مدہ ہے تو فی کو لمبا کرنا ہے اپنے۔ فی ہی، ہا کو لمبا نہیں کریں گے، صرف زیر ہے۔ آیاتم، یہاں اقلاب ہو رہا ہے، تنوین کے بعد با ہو تو تنوین کو میم سے بدل کے پڑھتے ہیں۔ آیاتم بیناتم، اب بیناتن کے آخر میں تنوین کے بعد میم، یہاں بھی ادغام ہے۔ بیناتم مقام ابراہیم، مقام، قام موٹا رکھیے گا، اب میں با کلکلا ہوگا۔ ومن دخلہ کان آمنا، ومن دخل، نون ساکن کے بعد دال ہے تو یہاں اخفا ہوگا، اور آمینن پہ وقف کریں گے تو اسے آمینہ ایسے پڑھیں گے۔ دو زبر کی جب بھی لفظ پہ، حرف پہ وقف ہوتا ہے تو اس کو ایک زبر کے ساتھ چینج کر دیتے ہیں، تو یہاں ایک زبر کے ساتھ ہم اس کو آمینہ ایسے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، وَلِلَّهِ سے باریک رکھیے گا، عَلَى النَّاسِ نون مشدد ہے۔ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، یہاں ایک مشکل لفظ ہے، من استطاع، اس میں تا اور طا دونوں اکٹھے آگے ہیں تو تا باریک، طا موٹا، اسے من استطاع نہیں پڑھنا آپ نے۔ من استطاع إِلَيْهِ سَبِيلًا، آگے۔ وَمَنْ كَفَرَ، جی یہاں نون ساکن کے بعد کاف ہے تو اخفا کیجیے گا، کفر میں را موٹا رکھیے، فَإِنَّ میں غنہ ہے، لفظ اللہ کو آگے پر کیجیے گا، موٹا پڑھیے گا۔ غنیٌ کے آخر میں اظہار اعلیٰ کی ہے تو کیسے پڑھیں گے؟
وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. آیت 98 دیکھیے گا. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ. قل میں قوف موٹا رکھیے گا اور یا اہلا میں چھوٹی مد ہے کیونکہ یا الگ ہے، اہلا یہ الگ لفظ ہے. اہل الکتاب لما تکفر، اب لما کو اپنے لمانہ کیجئے. اکثر کیا ہوتا ہے لما تکفرونا، لما نہیں پڑھیں گے. اگر اس کے ساتھ الف ہوتی تو ہم ضرور ایسا کر دیتے، لیکن یہاں پہ تو الف نہیں ہے، صرف زبر ہے. زبر زیر پیش والے حرف کو کبھی بھی لمبا نہیں کرتے. لما تکفرون بآیات اللہ، لفظ اللہ کو آپ باریک رکھیے گا. واللہ یہاں لفظ اللہ پر ہے کیونکہ اس سے پہلے واو کے اوپر زبر ہے. شہید علی، شہید کے تنوین کے بعد عین ہے تو یہاں اظہار حلقی ہے. آپ یہاں اس کو تیزی کے ساتھ پڑھ دیں گے. شہید علی ما تعملون. جی اب ان تین آیت بینات کا اب ترجمہ سماعت کر لیجیے. ان بے شک اولا پہلا، بیتن گھر، وضع مقرر کیا گیا ہے، للناس لوگوں کے لیے، للذی اور وہ کون سا ہے جو ببکہ مکہ میں، مبارکن برکت والا، وہدن اور ہدایت، للعالمین تمام جہانوں کے لیے کیا ہے جی اس میں ہدایت کا سامان ہے. جی یہاں پر ایک یہودیوں نے اعتراض جو کیا تھا اس کا ایک جواب ہے. یہودیوں نے کہا تھا کہ بنی اسرائیل کے جو تمام جو انبیاء کرام تھے وہ بیت المقدس کو اپنا قبلہ قرار دیتے آئے ہیں، لیکن مسلمانوں نے کیا کیا کہ بیت المقدس کو چھوڑ کر مکہ کو کعبہ بنا دیا ہے. تو اس کو کیوں اپنے لیے قبلہ بنا لیا ہے مسلمانوں نے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر جواب دیا ہے کہ جو بیت اللہ شریف ہے تو یہ تو بیت المقدس سے بھی بہت پہلے جو ہے وجود میں آ چکا تھا. یعنی سب سے پہلے روئے زمین پر جو بنایا گیا اللہ تعالیٰ کا گھر تو وہ بیت اللہ شریف ہے، اور بیت اللہ ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نشانی ہے، تو لہٰذا اس پر کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. نیکسٹ آیت دیکھیے گا. فی ہی، اس میں آیات و نشانیاں ہیں، بینات کھلی، مقام و ابراہیم یہاں مقام ابراہیم ہے، ومن اور جو دخلہ داخل ہوا اس میں، کانا ہو گیا آمینن امن والا ہو گیا، امن میں آ گیا. وللہ اور اللہ کے لیے ہے، علی الناس لوگوں پر، حج البیتی خانہ کعبہ کا حج کرنا، من استطاع جو قدرت رکھتا ہے، جو طاقت رکھتا ہے، الیہ اس کی طرف، سبیلا راہ، ومن اور جو جس نے کفر کیا، فإن اللہ غنی تو بے شک اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، عن العالمین جہان والوں سے بے نیاز ہے. جی اللہ کریم بیان فرما رہے ہیں کہ اس کے اندر روشن نشانیاں ہیں، اس میں مقام ابراہیم بھی ہے اور اس میں اور بھی بہت ساری نشانیاں ہیں. تو جو بھی اس میں داخل ہو جاتا ہے وہ امن پا جاتا ہے. لوگوں میں سے جو صاحب حیثیت لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے تو وہ ضرور جو ہے اللہ کے گھر کا حج کر کے آئیں، اور کیونکہ حج جو ہے ان کے اوپر فرض ہے، زندگی میں ایک دفعہ حج کرنا جو ہے، اگر صاحب استطاعت ہیں، صاحب حیثیت ہیں تو حج کرنا کیا ہوتا ہے، فرض ہے. لیکن اگر کوئی انکار کر دیتا ہے تو اللہ کریم بیان فرما رہے ہیں کہ پھر اللہ زمانے والوں سے بے نیاز ہے. جی آیت 98 دیکھیے گا. قل آپ کہہ دیں جی، یا اہل الکتاب اے اہل کتاب، لما کیوں تکفرون تم انکار کرتے ہو، بآیات اللہ اللہ کی آیات کا، نشانیوں کا، واللہ شہید اور اللہ گواہ ہے، علی ما تعملون جو تم کرتے ہو. اب دیکھیں جیسے حج کے حوالے سے ہے، بڑے خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جو حج کے لیے تشریف لے کے جاتے ہیں. تو کچھ عرصہ پہلے ایک سٹوری بھی بہت چلی تھی، پوری دنیا کے اندر ہی بہت وائرل ہوئی تھی کہ ایک شخص ہے، غالباً لیبیا کا تھا، تو اس نے حج کا ارادہ کیا، لیکن اس کے نام کے اندر کچھ ایسا تھا کہ اسے ایئرپورٹ پر روک لیا گیا. تو آپ نے سن رکھا ہوگا طیارہ پھر جب گیا اس کو چھوڑ کر، تو کچھ آگے چل کر طیارے میں جہاز کے اندر کچھ ٹیکنیکل خرابی ہے تو جہاز واپس آ گیا. پھر دوسری دفعہ جہاز گیا اسے چھوڑ کر، تو پھر جہاز کے اندر کچھ اس طرح کا مسئلہ آ گیا. تو پھر جہاز کے جو پائلٹ تھے انہوں نے پھر قسم اٹھائی کہ اب اللہ کی قسم ہے میں اس حاجی کے بغیر، یعنی اس شخص کے بغیر میں ہرگز جو ہے وہ نہیں جاؤں گا بیت اللہ شریف کی طرف، مکہ مکرمہ کی طرف، جب تک اس کو آپ ساتھ نہیں بھیجیں گے. تو پھر وہ آدمی جو ہے اسے بھی ساتھ بھیجا گیا اس جہاز میں، اور وہ جو جا رہا تھا تو اس کی ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہوئی ہے.
اس کے سادہ سا بندہ تھا، اس کے چہرے پر خوشی ایسے چھلک رہی تھی کہ وہ ماشاءاللہ بڑی خوشی کا اظہار کر رہا تھا. تو بڑے خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں اس طرح کے، اللہ رب العزت جن کو یہ سعادت، حج والی سعادت جو ہے وہ نصیب فرماتے ہیں. تو دعا کریں اللہ رب العزت ہمیں بھی جو ہے وہ یہ توفیق عطا فرمائے، ہم بھی اللہ کے گھر کی کیا کریں جی زیارت کریں. تو اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا. دعا میں یاد رکھیے، ہمیشہ خوش رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.